من كنت مولا فعلي مولا علی مولا علی. میں گزارش کروں گا مرکز افکار اسلامی کے زعیم، اس کے شروع کرنے والے جناب مولانا مقبول حسین علوی صاحب سے وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں. ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند صلوات. اپنے دوست محترم برادر معظم جناب مولانا انیس الحسن خان صاحب کا، جن کی زحمات سے آپ بزرگان، برادران اور جوانان کی زیارت نصیب ہوئی. نہج البلاغہ پہ کچھ چھوٹے چھوٹے کام جو ہم نے انجام دیے ہیں. نجف میں علماء کی محفل اور علماء کے ذریعے سے کانفرنس، لیکن یقین کیجئے کہ آج یہاں صادق ٹرسٹ کے انتظامیہ کی وسعت قلبی کے ساتھ یہاں صادق مرکز کی وسعت مکانی کے اور اس روحانی ماحول سے استفادے کے ساتھ میرے لیے جو اپنے کاموں میں سب سے بڑی سعادت ہے آج کی، وہ ہمارے ہر اعتبار سے بزرگ اور ہم جیسے طلباء کی حوصلہ افزائی فرما کے ہمارے کاموں کو آگے بڑھانے میں، ہماری محنتوں کو اجاگر کرنے میں ایسے علماء کا، ایسے بزرگان کا ایک جملہ زندگی میں کام کرنے کی رفتار کو بڑھا دیتا ہے. لہذا میں خصوصیت سے جناب قبلہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ صاحب کا بہت ہی مشکور ہوں کہ ہمارے یہاں تشریف لائے. البتہ دو چیزیں، ایک یہ ہے کہ میں اس چیز کا قائل ہوں کہ اکثر ہماری محافل و مجالس میں یہ ہوتا ہے کہ بزرگان بیٹھے سن رہے ہوتے ہیں اور ہم جیسے طالب علم سنا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک درس سمجھ کے ہم شیخ صاحب کی اجازت سے یہاں حاضر ہوئے ہیں. موضوع آپ کے سامنے ہے اہمیت و عظمت نہج البلاغہ. ایک فرمان کی طرف اشارہ کر رہے تھے جناب مولانا انیس الحسن خان صاحب، اور ایک فرمان آپ اکثر مجالس میں اور آج کل بالخصوص جو بشارت عظمیٰ کانفرنسیں ہو رہی ہیں، ایک فرمان معصوم کا آپ کو ہر بینر کے اوپر ملے گا، اور اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار رحمت نازل فرمائے اس شخص پر جو ہمارے مشن کو زندہ کرتا ہے. اب یہ ایک ایسا جملہ ہے جو مختلف ائمہ تحرین نے اپنے اپنے انداز سے بیان فرمایا ہے. تحفۃ العقول ایک بڑی مشہور کتاب ہے جو نہج البلاغہ سے بھی پہلے لکھی گئی ہے، اور اس میں ائمہ معصومین علیہ السلام کے کلمات، جناب سیدہ کے اقوال نہیں ہیں، اور جناب امام زمانہ کے چہاردہ معصومین میں سے باقی معصومین کے فرامین درج ہیں. وہاں پانچویں امام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور علامات تشیع کے بارے میں سوال کرتا ہے، تو امام اس شخص کے سامنے شیعیت کے ایک تفصیلی تعارف بیان فرماتے ہیں، اور اس میں ایک جملہ امام فرماتے ہیں کہ شیعہ علی وہ ہیں المتضاورون لإحیاء امرنا، وہ ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں تاکہ ہمارا مشن زندہ ہو. اب یہاں جیسے مجھے بتلایا گیا ہمارے بہت سارے جوان ISO کے عزیزان یہاں تشریف فرما ہیں ملک بھر کے مختلف حصوں سے. حقیقت میں عزیزان بزرگان،
ہماری ایک دوسرے کے ساتھ زیارت، اس کا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں اگر 5 منٹ بھی مل بیٹھنے کے لیے مل جائیں تو اس میں ہمارا ہدف یہ ہو کہ مشن محمد و آل محمد کو ہم کیسے زندہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک مشن کی زندگی کے لیے اجتماع بھی ہے، اور اجتماعوں کا مقاصد بھی یہی ہونے چاہیے۔ موضوع ہمارا نہج البلاغہ کی عظمت ہے، اور اس کے لیے میں نے جو جملہ سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے وہ اس بینر کے اوپر لکھا ہوا ہے، اگر عزیزان اس کو نوٹ کر لیں۔ جناب امیر المومنین نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 230 میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا لَعُمَرَاءُ الْقَلَامِ۔ مفتی جعفر حسین مرحوم کا میں نمبر جب استعمال کرتا ہوں تو ترجمہ مفتی جعفر حسین کو استعمال کرتا ہوں، اور وہی نمبر 230 مفتی صاحب نے بڑا پیارا ترجمہ کیا ہے۔ یہاں ایک ترجمہ لکھا ہے تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ ارشاد امام ہے اِنَّا لَعُمَرَاءُ الْقَلَامِ۔ 3 جملے میں چاہوں گا جوان اس کو نوٹ کر لیں۔ یہ خطبہ نمبر 230 کا جملہ ہے۔ مفتی صاحب نے ترجمہ کیا ہے کہ ہم، یعنی مراد اہل بیت ہیں، ہم اقلیم سخن کے فرما روا ہیں۔ ہم اقلیم سخن کے فرما روا ہیں۔ لفظ کلام استعمال کیا ہے امام نے۔ ایک جگہ پہ جناب امیر علیہ السلام اپنا اور اہل بیت کا تعارف کراتے ہوئے فرماتے ہیں نحن الشعار والاصحاب والخزنۃ والابواب۔ ہم، باقی ترجمہ چھوڑ رہا ہوں، ہم اہل بیت ابواب ہیں، باب ہیں۔ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں فرمان پیغمبر اکرم شان جناب امیر علیہ السلام میں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ جناب امیر علیہ السلام یہاں فرماتے ہیں نحن الابواب، ہم دروازے ہیں۔ بڑی تفصیلی شرح فرمائی ہے سنی عالم دین ابن ابی الحدید نے اس جملے کی، اور اس جملے کی شرح میں وہ فرماتے ہیں کہ یہاں جناب امیر علیہ السلام نے کوئی بات واضح نہیں فرمائی کہ ہم کس چیز کے لیے باب ہیں، کس چیز کا دروازہ ہیں۔ جناب پیغمبر اکرم کا جو فرمان ہے وہ مخصوص ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی علم کا دروازہ ہے۔ جناب پیغمبر اکرم نے باب قرار دیا ہے جناب امیر علیہ السلام کو علم کا۔ ابن ابی الحدید لکھتے ہیں کہ جناب امیر نے خود جب اپنا اور اہل بیت کا تعارف کرایا ہے تو یہاں کوئی قید نہیں لگائی کہ ہم کس چیز کا باب ہیں۔ بڑی تفصیل انہوں نے لکھی ہے، اور خلاصے کے طور پر لکھتے ہیں کہ ہر وہ خیر اور ہر وہ اچھائی جس کو خیر و اچھائی کہا جا سکے، اگر یہاں جناب امیر علیہ السلام نے مطلق باب کہا ہے تو ہر خیر و اچھائی کے باب کا نام علی ابن ابی طالب ہوگا۔ اور پھر اس لفظ ابواب کو نحن الابواب، یہی چیز آپ دیکھ سکتے ہیں اِنَّا لَعُمَرَاءُ الْقَلَامِ، ہم کلام کے امیر ہیں۔ کون سا کلام؟ جناب امیر المومنین نے کلام کی قید نہیں لگائی۔ اب ہمارے ہاں جب علوم کی تقسیم ہوتی ہے تو ایک علم جس کو ہم آج کل ترجمہ کرتے ہیں علم عقائد، اس کا اصل نام علم الکلام ہے۔ اگر ہم اسی سے شروع کریں تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ہم کلام کے امیر ہیں، یعنی ہر وہ کلام جو کلام انسانیت کے کام آنے والا ہے اس کلام کے امیر ہم اہل بیت ہیں۔ اور تیسرا جملہ جو یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، جناب امیر المومنین علیہ السلام ایک جگہ پہ اہل بیت کی عظمت بیان کرتے ہیں، اور اس کو ذرا دیکھیے، یہ خطبہ نمبر 3 کے جملات ہیں، خطبہ شکشکیہ جو بڑا مشہور خطبہ ہے۔ اس خطبے کے پہلے جملے میں جناب امیر علیہ السلام اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں ینحدر عنی السیل ولا یرقع الی الطیر۔ یہ عظمت ہے جناب امیر علیہ السلام کا عجب جملہ ہے۔ ینحدر عنی السیل، یہاں بہت سارے مفسرین نے درجنوں احادیث جناب امیر علیہ السلام کے فضائل کی لکھی ہیں۔
ترجمہ اس جملے کا یہ بنتا ہے کہ جناب امیر فرماتے ہیں کہ ہم سے ہر سیلاب کا پانی ہم سے گزر کے جاتا ہے. ینحدر عن السیل، مختصر جملہ جو ابن ابی الحدید نے اس جملے میں لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ ہر کمال کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کمال اگر آسمان سے اترتا ہے تو اہل بیت تک پہنچتا ہے، اور جیسے پہاڑ کی چوٹی سے بارش نیچے وادیوں میں پہنچتی رہتی ہے، جناب امیر اور خاندان پیغمبر سے ہر کمال کے اصول وہاں سے گزر کے افراد تک پہنچتے ہیں. اور ایک جملہ بعض شارحین نے یہی لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب پانی کی قلت ہو تو پہاڑ کی چوٹیوں سے برف پگھل کے سخاوت کا انداز اپنا کے چھوٹی چھوٹی نالیوں سے بہہ کے ہر شخص تک وہ برف کا پانی دھوپ کی وجہ سے پگھل کے پہنچتا ہے. گویا جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ینحدر عن السیل، جب کمالات کی کمی ہو، جیسے بارش کی کمی اور پانی کی کمی ہو، تو برف پگھل کے لوگوں کے گھروں تک پانی پہنچانے کا ذریعہ اور وسیلہ مہیا کرتی ہے. جناب امیر نے گویا یہ فرمایا ینحدر عن السیل، جب کمالات آپ کو ڈھونڈتے نہ ملیں تو وہاں اگر کمالات کی تلاش کرنی ہے اور جہاں سے کمالات چل کے آپ کے گھروں تک پہنچیں گے وہ گھر آل محمد کا ہے. ینحدر عن السیل. اور پھر اگلا جملہ، میں اس کی تفصیل کی طرف نہیں جاتا، جناب امیر فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے یہ سیل اور سیلاب کمال گزر کے جاتا ہے. ولا یرکع الی الطیر. اور یہ جملہ فضائل کا ایک الگ باب ہے. امام فرماتے ہیں کوئی فکر بھی ہماری بلندیوں کو نہیں پا سکتی. ولا یرکع الی الطیر، فکر کا کوئی پرندہ جتنی بلند پروازی کر لے لیکن ہم آل محمد کے کمالات کو وہ درک نہیں کر سکتا. یہ خطبہ نمبر 3 ہے، خطبہ شکشکیہ. یہ وہ فضائل ہیں. ایک بڑی مشہور شرح ہے، 27 جلدوں میں، مکمل نہیں ہے. اس میں سے میں نے کچھ لیا ہے اور اپنے طور پر نہج البلاغہ سے 126 مقامات میں نے ایسے جمع کیے ہیں کہ جن مقامات میں جناب امیر المومنین نے اپنے فضائل بیان کیے ہیں. اور میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر ہماری مجالس میں یہی سلسلہ ہو، فضائل اہل بیت یا اللہ کے کلام سے یا مصطفیٰ کی زبان سے یا امیر المومنین کے فرمان سے ہوں، تو نہ تو ان میں کوئی شک ہوگا اور نہ ہی پھر ان میں کوئی کمی ہوگی. ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. اب ایک پہلو یہ ہوا کہ جناب امیر علیہ السلام نے اپنے کلام کی کس انداز میں اور اپنی ذات کی کس انداز میں عظمت بیان کی. اگلا مرحلہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ائمہ سے ہٹ کے افراد نے نہج البلاغہ کی خصوصیت کے ساتھ اور کلام جناب امیر اور ائمہ تحرین کی عمومیت کے ساتھ کس انداز میں عظمت بیان کی ہے. یقیناً آپ حضرات صاحب مطالعہ ہیں، بزرگان یہاں تشریف فرما ہیں اور نہج البلاغہ پڑھا ہوگا. نہج البلاغہ کا جو مقدمہ، 3 مقدمے ہیں ہمارے موجودہ نہج البلاغہ جو مفتی جعفر حسین مرحوم کا ترجمہ ہے. ایک حرف اول کے عنوان سے مفتی جعفر حسین مرحوم نے کچھ تحریر فرمایا ہے، اور پھر ایک تفصیلی مقدمہ ہے جو اس نہج البلاغہ پہ علامہ علی نقی صاحب نے تحریر کیا ہے. اور ہماری کوشش یہ ہے، اب ہمارے پاس وہ پرنٹ شدہ یہاں موجود ہے، تقریباً 44 صفحات بنتے ہیں، اور انشاءاللہ جلد، پہلے بھی ہم ایک دفعہ اس کو پرنٹ کرا چکے ہیں اور دوبارہ یہ فقط مقدمہ علامہ علی نقی کا، جس میں انہوں نے شیعہ، اہل سنت اور عیسائیوں کے حوالے سے نہج البلاغہ کے تقریباً 17 یا 18 موارد ایسے پیش کیے ہیں جہاں ان علماء نے نہج البلاغہ کی عظمت بیان کی ہے. میں ابھی اس کی طرف نہیں جاتا، یہاں بعض ساتھیوں کے ساتھ اس کے پاس اس کی کاپی بھی موجود ہے. تیسرا مقدمہ جو ہے وہ علامہ علی نقی کے بعد اصل مقدمہ جہاں سے نہج البلاغہ شروع ہوتا ہے وہ سید رضی کا اپنا مقدمہ ہے نہج البلاغہ کے طور پر. 2 جملات وہاں سے عرض کرنا چاہتا ہوں.
ایک جملہ سید رضی نے، جو عربی جملہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جناب سید رضی اس خطبے میں نہج البلاغہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ کلام الذی علیہ مسحۃ من العلم الالہی وعبکۃ من الکلام النبوی. نہج البلاغہ اور یہ کلام جو میں سید رضی فرماتے ہیں میں جو جمع کر رہا ہوں، یہ ایسا علم ہے اور ایسا کلام ہے جس کلام میں علم الہی کی تری نظر آتی ہے. مسحۃ، علم الہی کی تری نظر آتی ہے، وعبکۃ، اور کلام نبوی کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. سید رضی نے یہاں علم الہی کی تری اور کلام نبوی کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. اور دوسرا جملہ سید رضی نے اس مقدمے میں یہ لکھا ہے کہ میرا مقصد سیرت ائمہ ہدیٰ لکھنا تھا، اور میں نے ایک کتاب شروع کی تھی جس کتاب کا نام انہوں نے رکھا تھا خصائص الائمہ، ائمہ معصومین علیہ السلام کی خصوصیات. اس میں انہوں نے جناب امیر علیہ سید رضی علی اللہ مقامہ نے، سید رضی نے جناب امیر علیہ السلام کے حالات جمع کیے، اور ان حالات کے آخر میں کچھ کلمات جناب امیر کو خصائص الائمہ، ذکر جناب امیر کے آخر میں تحریر فرمایا. حالات ذرا نہج البلاغہ وجود میں آنے کی ذرا ایک تاریخ دیکھیے. سید رضی فرماتے ہیں کہ حالات نے مجھے مجبور کر دیا، میں اس کتاب کو آگے نہ بڑھا سکا اور خصائص الائمہ فقط ذکر جناب امیر علیہ السلام تک ہی رک گئی. میرے کچھ دوست اور احباب نے جب اس کتاب کو دیکھا تو اس کتاب میں خصوصیت کے ساتھ ان کی جو نظر پڑی جناب امیر علیہ السلام کے مختصر اقوال پر، تو چند دوستوں نے مجھے آ کے یہ درخواست کی کہ آپ اگر جناب امیر علیہ السلام کا بقیہ کلام بھی جمع کریں، خصوصیت کے ساتھ طویل خطبات و خطوط بھی جمع کریں، تو یہ ایک بہت بڑا احسان ہوگا. اب سید رضی نے اپنے ان دوست اور احباب کے کہنے پہ نہج البلاغہ لکھنا شروع کیا، اور یہ موجودہ نہج البلاغہ اس فرمائش پہ مکمل ہوا ہے. میں کبھی کبھی کہتا ہوں کاش ہماری قوم میں بھی یہ شعور پیدا ہو جائے کہ ہم بھی کوئی درخواست بزرگان کے پاس لے کے چلے جایا کیجئے کریں. جیسے اس وقت کے علم دوست احباب نے علماء کے پاس، سید رضی کے پاس جا کے یہ درخواست کی کہ کلام جناب امیر المؤمنین کو آپ جمع کریں، اور سید رضی نے جمع کیا. یہ نہج البلاغہ 400 ہجری میں مکمل ہوتا ہے. سید رضی کی رحلت ہوتی ہے 406 ہجری میں، یعنی نہج البلاغہ جو موجود ہے اس کے تکمیل کے بعد سید رضی 406 ہجری میں رحلت فرماتے ہیں. لہذا کبھی کبھی جوان اسپیشلی، اور آگے بڑھ کے انشاءاللہ عرض کروں گا، جوانوں سے خصوصیت کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ اپنا ایک چھوٹا سا گروہ بنا کے کبھی چلے جایا کیجئے علماء کے پاس. اسلام آباد والے یقیناً جو ہیں وہ خوش قسمت ہیں کہ اس مرکز میں جناب حجت الاسلام والمسلمین قبلہ شیخ شفا نجفی صاحب جیسے علماء موجود ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ علماء پروگرام بنائیں، آپ کو بلائیں، آپ کی مرضی ہو تو آئیں، نہیں ہو تو نہیں آئیں. نہیں، حقیقت علم دوستی کی یہ ہے کہ آپ پروگرام بنائیں، جا کے علماء سے درخواست کریں. جب سید رضی کے پاس اس زمانے کے لوگ اور علم دوست آ سکتے ہیں کہ آپ کلام امام کو اور بڑھائیں، تو آپ کو بھی چاہیے کہ ان علماء کے پاس آئیے اور کہیے ہمیں وہ کلام سمجھائیں. اور اگر یہ سلسلہ ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ یہ پہلا پروگرام ہو جائے گا، اور پھر یہ سلسلہ اسی طریقے سے ماہانہ دروس کی صورت میں جاری رہے گا. ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد علیہ. اب نہج البلاغہ موجودہ صورت میں کیسے وجود میں آیا یہ آپ نے سن لیا. نہج البلاغہ پہ علماء نے پھر بہت کام کیا. نہج البلاغہ پہ ایک کام جو ہوا، اور وہ کام حقیقت میں ہم اس کو نہج البلاغہ پہ بھی کہہ سکتے ہیں، کلام جناب امیر پہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن مد نظر ان کے یہی کلام جناب امیر نہج البلاغہ کی صورت میں تھا. مرحوم کاشف الغطاء نے
جناب امیرُ المؤمنین کے وہ کلمات اور وہ خطبات جو نہج البلاغہ میں موجود نہیں تھے ان کو جمع کیا اور اس کا نام رکھا مستدرک نہج البلاغہ۔ اور اسی نام سے ایک کتاب پھر آغا محمودی نے لکھی ہے مستدرک نہج البلاغہ، 12 جلدوں میں وہ کتاب بھی موجود ہے۔ اور ابھی آخری دور میں ایک کام ہوا، یعنی وہ شخصیت اب بھی موجود ہیں اور ان کے ساتھ ہماری ملاقات اور رابطہ ہے، سید عبداللہ شیرازی جو مشہد میں ایک بہت بزرگ گزرے ہیں، آیت اللہ العظمیٰ آغا سید عبداللہ شیرازی، ان کے خاندان سے ان کے پوتے ہیں سید صادق موسوی شیرازی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تمام نہج البلاغہ۔ اب یہ بہت اچھا کام ہے اور یہاں بھی پاکستان میں بھی لائبریریوں میں موجود ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ سید رضی نے کہیں نہج البلاغہ میں مختصر سے جملات نقل کیے ہیں۔ سید صادق موسوی نے یہ کیا ہے کہ اصل منبع پہ جا کے انہوں نے وہ پورا خطبہ یا پورا فرمان اس اصل سے لے کے تمام نہج البلاغہ کی صورت میں جمع کیا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر خطبہ نمبر 191 جس کے بارے میں چند چیزیں انشاءاللہ آگے بڑھ کے عرض کروں گا۔ خطبہ 191 جو خطبۃ الحمام یا خطبۃ المتقین کے نام سے مشہور ہے، خطبۃ الحمام اس وقت نہج البلاغہ میں 6 یا 7 صفحات پر موجود ہے۔ سید رضی نے اس کے شروع میں یہ لکھا ہے کہ جناب امیر نے حمد الہی اور پیغمبر اکرم پر درود کے بعد یہ فرمایا۔ تمام نہج البلاغہ میں کم از کم 4 صفحات ایسے موجود ہیں جہاں جناب امیر المومنین نے حمد الہی بیان کی اور پھر صفات پیغمبر و سلام بر پیغمبر پیش کیا اور پھر یہ خطبۃ المتقین بیان کیا۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہے مکمل خطبۃ المتقین، لیکن اگر آپ اس خطبۃ المتقین کے ساتھ وہ خطبے سے پہلے جو حمد الہی جناب امیر المومنین نے بیان کی ہے وہ آپ دیکھیں تو پھر ایک نیا ہی اس کا سرور ہوگا۔ لہٰذا یہ کام نہج البلاغہ پہ ہوتا رہا اور ہو رہا ہے۔ البتہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اردو میں یہ کام بہت ہی کم۔ مفتی صاحب اعلی اللہ مقامہ کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے ہے، اس میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور دعا کیجئے کہ ہم اس پہ کام شروع کر چکے ہیں۔ اب موجودہ نہج البلاغہ کی صورتحال یہ ہے کہ عربی میں اتنی غلطیاں ہیں کہ آپ ایک صفحے پہ بعض صفحات میں مثلا عربی کی غلطیاں آپ دیکھیں گے تو ایک صفحے پہ 20 غلطیاں موجود ہیں جو میں نے خود نوٹ کی ہیں۔ اردو کو آپ دیکھیں گے تو وہ جوانوں کے لیے اور عربی نہ پڑھنے والے افراد کے لیے بھی ایک مسئلہ ہے، اور وہ ہے کہ نہج البلاغہ کے اردو ترجمے میں اس حصے میں آپ کو کہیں کوئی پیراگراف، کہیں کوئی جملہ بندی کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اور تیسری چیز جو دونوں زبانوں کو ساتھ لے کے چلنے والے افراد کے لیے مشکل پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ عربی کا جملہ ایک صفحے پہ ہے، بعض ایسی چیزیں بھی ہیں کہ اس صفحے سے دوسرا صفحہ بھی چھوڑ کے تیسرے صفحے پہ جا کے اس عربی جملے کا ترجمہ جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ اب یہاں اس کو سمجھنے والوں کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کہاں سے پڑھ رہے ہیں۔ افکار اسلامی نے بہرحال یہ کوشش شروع کی ہے، 100 خطبات ہم مکمل کر چکے ہیں۔ عربی کی مکمل تصحیح جو نجف اشرف سے ایک اچھے سکالر ہیں جنہوں نے ایک لفظ دیکھ کے نہج البلاغہ کا اور بڑی دقت کے ساتھ اس کی تصحیح کی ہے، آغا ہاشم میلانی سے۔ ہم نجف میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اصل نسخہ اور اس کا یہ کمپیوٹر نسخہ بھی انہوں نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اسی نسخے کو ہم عربی کی تصحیح کے لیے اور اردو ترجمہ جو ہے وہ ہم اپنے طور پر بعض احباب کی ذمہ لگایا ہے کہ ایک جملہ عربی کا اور دوسرا اس کے سامنے اردو ترجمہ آئے، اور انشاءاللہ یہ کام آگے بڑھے گا تو اس نہج البلاغہ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد علیہ وسلم۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس نہج البلاغہ کے لیے ایک جملہ تو سید رضی نے خود فرمایا ہے کہ اس سے علم الہی کی یا کلام پروردگار کی طری محسوس ہوتی ہے۔ جو شیخ محمد تقی ششتری نے نہج البلاغہ کی ایک موضوعی شرح لکھی ہے 14 جلدوں میں، یہ شیخ جعفر ششتری کے خاندان سے ہیں، ان کے پوتے کے آگے فرزند ہیں۔
بڑی ہی ادبی اور بہترین شرح ہے موضوعی. اس میں انہوں نے، اور عرض کروں گا انشاءاللہ کہ کون کون سے موضوعات ہیں، 60 موضوعات پر انہوں نے یہ شرح لکھی ہے 14 جلدوں میں. مقدمے میں وہ لکھتے ہیں، ایک شعر انہوں نے لکھا ہے، لکھتے ہیں کلام علی کلام علی ما قالہ المرتضی مرتضی. اب بزرگان کی موجودگی میں یہ بڑا مجھے پسند آیا شعر. بہرحال کلام علی کلام علی ما قالہ المرتضی مرتضی. انہوں نے پہلے دفعہ لفظ علی کو جناب امیر علیہ السلام کے نام کے طور پر استعمال کیا ہے، اور پھر دوسری دفعہ لفظ علی کو انہوں نے ترجمے کے طور پر یعنی بلندی کے طور پر استعمال کیا ہے. کلام علی کلام علی، علی کا کلام بڑا بلند کلام ہے. اور پھر دوسرے مصرے میں انہوں نے لفظ مرتضی 2 دفعہ استعمال کیا ہے، ایک دفعہ جناب امیر علیہ السلام کے نام کے طور پر اور ایک دفعہ لغوی معنی کے طور پر. مرتضی پسندیدہ جس پر رب راضی ہو. دوسرا جملہ کیا ہے؟ کلام علی کلام علی ما قالہ المرتضی مرتضی. جس کو مرتضی نے فرمایا ہے وہ پسندیدہ ہے. اب یہ انہوں نے اس باج الصباغہ فی شرح نہج البلاغہ میں شعر لکھا ہے. باقی ابن ابی الحدید اور دوسرے علماء نے، بزرگان نے اس نہج البلاغہ کی اہمیت کے لیے کیا کچھ فرمایا ہے، یہ ایک تفصیلی موضوع ہے جس کی طرف میں نہیں جاتا. 2 بزرگوں کا واقعہ میں اکثر اپنے محافل میں نقل کرتا رہتا ہوں، اور اس کے تصدیق خود ان علماء نے کی ہے جن سے ہم نے نقل کیا ہے. حوزہ علمیہ قم میں جب آیت اللہ العظمیٰ آغی فاضل الانکرانی مدیریت حوزہ کی اس مسئولیت پہ فائز ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس دور میں قوم میں نہج البلاغہ کا درس شروع کرنے کے لیے آیت اللہ العظمیٰ آغی ناصر مکارم شیرازی کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں ان سے یہ درخواست کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ نہج البلاغہ پہ باقاعدگی سے حوزہ علمیہ قوم میں دروس کا سلسلہ شروع ہو. آغا فاضل الانکرانی نے آغا ناصر مکارم کو خط لکھا. آغا ناصر مکارم خود فرماتے ہیں کہ میں نے آغا فاضل کے اس خط کا جواب یہ دیا کہ ہماری کچھ مصروفیات ایسی ہیں اور ہم ان کاموں میں مشغول ہیں تحریر میں، تو وقت نہیں ہے ہمارے پاس. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خط واپس بھیج دیا آغا فاضل کو. رات کو جب میں سویا تو میں نے خواب دیکھا کہ میں نجف جا رہا ہوں. نجف جاتے ہوئے جب عراقی پولیس نے مجھے روکا اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا پاسپورٹ کہاں ہے. میں لباس میں تھا، ابا کبا میں تھا. میں نے ابا کبا کے سارے جیب ڈھونڈے کہ کہاں ہے میرا پاسپورٹ. مجھے بار بار دیکھنے پہ پاسپورٹ کہیں نہیں ملا. وہ خط جو آیت اللہ فاضل نے مجھے نہج البلاغہ کے لیے لکھا تھا، اتفاق سے وہ میرے جیب میں تھا. یہ خواب بیان کر رہے ہیں. میں نے جب وہ خط کھول کے دیکھا تو وہ عراقی پولیس آفیسر نے بھی وہ خط دیکھ لیا جس پہ لکھا ہوا تھا نہج البلاغہ. اب نہج البلاغہ لفظ دیکھ کے وہ عراقی پولیس آفیسر کہتا ہے کہ آپ کے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ، آپ نجف جا رہے ہو تو جاؤ. اگر ناصر مکارم فرماتے ہیں میں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ جمہوریہ اسلامی ایران کے پاسپورٹ سے مضبوط جو پاسپورٹ ہے وہ نہج البلاغہ کا ہے، اور اگر علی کے پاس کسی کو جاننا ہے تو یہ بہترین ذریعہ ہے. فرماتے ہیں صبح اٹھ کے میں نے پہلا کام یہ کیا کہ آغا فاضل کو میں نے کہا کہ ہم نہج البلاغہ پڑھائیں گے، اور نہ فقط پھر پڑھایا میں نے شخصاً جو ہے وہ خطبۃ المتقین آغا ناصر مکارم کے دروس میں پڑھا ہے، اور پھر انہوں نے نہ فقط یہ ہے کہ پڑھایا ہے بلکہ اس وقت ایک مختصر سی شرح جس کو ہم مختصر کہتے ہیں 15 جلدوں میں انہوں نے پیام امام کے عنوان سے پرنٹ ہو چکی ہے اور بہت مقبول ہے. جیسے تفسیر نمونہ کو جوان زیادہ پسند کرتے ہیں اس حوالے سے، اسی طریقے پہ یہ پیام امام کے عنوان سے نہج البلاغہ کی 15 جلدوں میں شرح مکمل ہو چکی ہے. وہ کس وجہ سے کہ امیر المومنین کے دربار میں حاضری کا ایک بہترین ذریعہ نہج البلاغہ ہے. ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. یہ 200 بار پڑھنے والا کون ہے؟ ایک عیسائی.
नहजुल बलागा में खुतबा नंबर 218 को अगर आप देखें, खुतबा 218 में सूरह तकासुर की 3 आयात की तफसीर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, और ये 3 आयात जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने तफसीर बयान फरमाई है, खुतबा नंबर 218। इब्न अबिल हदीद मुअतज़ली जब इस खुतबे पे पहुँचते हैं तो खुतबे की तफसीली शरह लिखने के बाद कहते हैं कि 50 साल हुए हैं मेरा वास्ता नहजुल बलागा से पढ़ा है, इन 50 सालों में इस एक खुतबे को मैंने 1000 बार पढ़ा है। ये उसने लिखा है अपनी शरह में। अब ये सुन्नी आलिम है, 1000 बार हमने नहजुल बलागा को पढ़ा है, और वो भी क्या, वो भी तफसीर कुरान। मैं कभी कभी अर्ज़ करता हूँ कि कुरान मजीद की 111 आयात नहजुल बलागा में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ हवालों से बयान किए हैं, 111 आयात, और चंद सूरों की बाज़ मुख्तसर सी तफसीर है। मसलन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की अजीब तफसीर मौला कायनात ने फरमाई है, इन्ना लिल्लाहि इकरारुन बिल मुल्क व इन्ना इलैहि राजिऊन इकरारुन बिल हुल्क। यानी एक जुमले कुरान की एक जुमले में तफसीर ये अली अलैहिस्सलाम ही का कमाल है। लेकिन यहाँ खुतबा नंबर 218 में जब उन्होंने इस जुमले की तशरीह व तफसीर बयान फरमाई है तो सुन्नी आलिम कहते हैं कि मैंने इसको 1000 बार पढ़ा है। और जो जुमला वाकिन काबिल गौर है वो कहता है कि मैंने जब भी इस खुतबे को पढ़ा है हर वक्त मैंने इससे नए मफाहीम दर्क किए हैं। खुतबा चूँकि मरहूमीन के बारे में है, लिखता है कि मैं बाज़ औक़ात नहजुल बलागा का ये खुतबा पढ़ते पढ़ते मैं इसको यूँ कहा करता हूँ कि अली के ज़रिए से बताई हुई तफसीर कुरान को देख के, कुरान पढ़ते हुए तफसीर के साथ, वो कहता है कि मैं बाज़ औक़ात अपनी उस दुनिया में चला जाता हूँ कि अब ये अली लिख या बोल नहीं रहे, बल्कि मेरे आबाओ अजदाद कब्र से उठ के वो अपने हालात बयान कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ। यानी ये है वो अंदाज़ जो कुरान मजीद की तफसीर का इब्न अबिल हदीद कहते हैं। हमारी खुशकिस्मती के मुफस्सिर कुरान हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैंने जब पहली दफ़ा शेख साहब का तर्जमा पढ़ा तो शेख साहब का एक तफसीली और बेहतरीन मुकद्दमा है। शेख साहब ने मुकद्दमे में कुरान की तारीफ़ के लिए सबसे पहला है ये कहा है कि कौल वही, कौल नबी, और फिर तीसरे मरहले में जनाब शेख साहब ने एक खुतबा दर्ज फरमाया है और बड़े प्यारे तर्जमे के साथ और जुमला बंदी के साथ वो मुकद्दमा तफसीर में मौजूद है। और वो ये कि बज़बान वसी, शेख साहब ने जो हेडिंग दी है बज़बान वसी। अब मैं कभी कभी जवान बैठे हैं और दूर दराज से और वर्कशॉपों में हैं, शेख साहब ना होते तो मैं आपसे सवाल भी कर लेता कि कितनों ने ये मुकद्दमा पढ़ा है। अज़ीज़ान जवानन, एक चीज़ अर्ज़ करूँ और गुफ्तगू तमाम, और वो ये है कि नहजुल बलागा से हम किस तरीके से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। पहले तो ये है कि अगर हम नहजुल बलागा से हकीकी इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं तो अमीरुल मोमिनीन जिस चीज़ की तरफ हमें मुतवज्जिह करना चाहते हैं उस किताब का नाम है किताब खुदा कुरान। यानी हमें अमीरुल मोमिनीन के कहने के मुताबिक कुरान मजीद की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा रुजू करना चाहिए। और फिर ख़ुद नहजुल बलागा से हम कैसे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, मोहतरम फरमा रहे थे आखिरी हिस्से को शुरू कीजिए, कलिमात किसार 480 हैं। बहुत अच्छा है, लेकिन मैं जवानों को बिलखुसूस आयतुल्लाह उज़्मा आग़िया सिस्तानी का गुज़श्ता साल का जवानों के लिए 8 पॉइंट्स पे मबनी एक बड़ा तफसीली वसीयत और नसीहत थी। इंग्लिश में भी उसका तर्जमा है, उर्दू में भी। आयतुल्लाह उज़्मा आग़िया सिस्तानी फरमाते हैं कि मैं जवानों से खुसूसियत के साथ ये कहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगियों को संवारने के लिए नहजुल बलागा के वसीयत 31 जो जनाब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने अपने फ़र्जंद अर्जमंद जनाब इमाम हसन मुज्तबा के लिए बयान फरमाइए, उसको पढ़िए। ख़त्म कर रहा हूँ यहीं। यानी जवानों के लिए क्या है, जवानों के लिए ज़रूरी है आयतुल्लाह उज़्मा आग़िया
ہے سیستانی کے فرمان کے مطابق شروع کریں۔ آپ کہاں سے؟ آپ شروع کریں اس کو وصیت نامہ 3131 جو امام امیر علیہ السلام نے اپنے معصوم بیٹے کو لکھی ہے۔ ہم نے ایک مختصر سا ترجمہ اس کا کیا ہے اردو میں، فقط اس کو لیفلیٹ اور بکلیٹ کی صورت میں پرنٹ کرایا ہے، جو بعض نسخے یہاں موجود ہوں گے۔ ہم نے اس کو نام دیا ہے دستور زندگی۔ اب یہ دستور زندگی ہے واقعاً کہ ایک جوان کے لیے نہیں، ہر انسان کے لیے مکمل دستور زندگی خط نمبر 31 میں موجود ہے۔ جو اپنے مطالعے کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں، خطبہ نمبر 191 جہاں امیر المؤمنین نے صفات المتقین بیان کیے ہیں، 110 صفات متقیوں کی جناب امیر المؤمنین نے اس خطبہ 191 میں بیان کی ہیں۔ اب وقت نہیں ہے ورنہ عرض کرتا کہ جناب امیر علیہ السلام نے متقی کی ایک نشانی یہ بتلائی ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کا قرآن پڑھنے کا ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے۔ امیر فرماتے ہیں جب رات ڈھلتی ہے تو وہ پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور قرآن کی تلاوت یوں شروع کرتا ہے کہ جب کسی بشارت کی اور خوشخبری کی آیت پہ جاتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ گویا میں جنت کے ماحول کا اپنی آنکھوں سے نظارہ کر رہا ہوں، اور جب کسی جہنم کی آیت پہ پہنچتا ہے تو وہ یوں غمگین ہو جاتا ہے جیسے یہ محسوس کر رہا ہے کہ آگ کی شعلوں کی آواز اور جہنمیوں کی چیخ و پکار کی صدائیں میرے کانوں تک پہنچ رہی ہیں۔ اب یہ ڈھنگ کون بتلا رہے ہیں، یہ طریقہ کار کون بتلا رہے ہیں؟ جناب امیر المؤمنین علیہ السلام۔ پروردگار ہم سب کو کلام علی سے انس عطا فرمائے اور اس کلام سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، ہمیں علماء کرام کے بیانات سے زیادہ مستفید فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حمد ہے اس ذات ازل کے لیے جو لائق حمد ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ پہ جو لائق درود و سلام ہے۔ خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے رسول کے بعد امامت کے نظام کو رسول کی زبان سے امت کے سامنے پیش کیا، اور ایک منظم اور وہ اسلام کے جو ایک مکمل ضابطہ حیات تھا اس کے لیے امامت کے نظریے کو پیش کیا، اور اس امامت میں سب سے پہلے امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی اس زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات مقدسہ کہ جو سید رضی نے نہج البلاغہ کی صورت میں اس کے بعض حصوں کو جمع کیا۔ امام کا کلام خالق کے کلام کے تحت اور مخلوق کے کلام سے بلند و بالا ہوتا ہے۔ انسان کی کیا مجال ہے کہ انسان اس کلام کی اہمیت کو، اس کلام کی عظمت کو درک کر سکے، لیکن اپنی بساط علمی کے حد تک انسان نہج البلاغہ کو ہمیں پڑھنا چاہیے، چونکہ ہم اگر آج اس دنیا میں 1400 سال کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ علی منبر کوفہ ہو، ہم علی کے سامنے بیٹھے ہوں اور ایک سامع کی حیثیت سے سن سکیں، تو یقیناً یہ نہج البلاغہ ہے کہ ہم اپنے اذہان کو لے جائیں اس مسجد کوفہ کے اس منبر پر کہ جہاں وارث منبر سلونی بیٹھ کر نہج البلاغہ کی صورت میں اپنی زبان سے ان کلمات کو جاری کرتے تھے۔ آج جو چاہتا ہے کہ وہ علی کی خطاب کو سن سکے اور اس کے کانوں تک علی کی آواز پہنچ سکے، اس کی آنکھیں علی کی ان الفاظ کو مجسم صورت میں دیکھ سکیں، تو وہ ہمارے درمیان نہج البلاغہ ہی ہو سکتا ہے۔ یقیناً یہ وہ کلام ہے کہ جس سے آپ کو اللہ کی کائنات میں موجود آیات کی تفسیر بھی ملے گی، اللہ کے کلام کی تفسیر بھی ملے گی۔ اس میں ہدایت کے منارے ہیں، ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس نہج البلاغہ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے